وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی کا ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورے سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ اسلام کا ایک اہم رکن روزہ اس کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، جنت کے طالبین کے لیے یہ مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت، اس کا ادراک ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہر مومن کے دل میں اس کا پورا احترام ہونا لازم ہے۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں کہ رمضان کا زندگی میں مل جانا اور اس کے روزوں کو رکھنا اللہ کے ہاں کتنا عظیم عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد وغیرہ میں حسن درجے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندے آئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ اللہ کی فرما برداری میں، نیکی کرنے کے اندر بہت زیادہ محنتی ہے، شوق رکھنے والا ہے۔ اس بندے کو اللہ نے موقع دیا، وہ میدان جنگ میں گیا، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ جبکہ دوسرا بندہ وہ 1 سال بعد تک مزید زندہ رہا۔ اللہ نے اس سے 1 سال بعد تک زندہ رکھا اور 1 سال بعد وہ اپنی طبی موت فوت ہوا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور جنت میں سے ایک آنے والا باہر آتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے اس بندے کے نام کی جو بندہ 1 سال بعد اپنی طبی موت فوت ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ باہر آتا ہے جنت سے، اور جو دوسرا بندہ جو 1 سال پہلے میدان جنگ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، اس کو آواز دیتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ باہر آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ ابھی آپ کی باری جنت میں جانے کی نہیں آئی۔ اتنا مجھے خواب آیا، میں نے صبح یہ خواب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ رات مجھے ایسے ایسے یہ خواب آیا ہے۔ لوگ بڑا تعجب کرنے لگے کہ وہ 2 بندے، ان میں سے ایک بہت زیادہ نیکی کے اندر محنت کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کافروں کے مقابلے میں لڑنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت جیسے عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور یہ شخص
جو 1 سال بعد تک زندہ رہا اور اپنی کبھی موت فوت ہوا ہے، یہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ اس بات پر صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا۔ جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تم تعجب کس بات کا کرتے ہو؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فصام وصلی کذا وکذا، فرمایا تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ کیا یہ شخص جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ اللہ نے اس کو اس کی زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا، اس نے اس رمضان کے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس بندے کو پہلے جنت میں بھیج دیا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا جنت کے اندر ان دونوں کے درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اتنا درجہ، اتنا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا کیا جس کو اللہ نے زندگی میں اس کی بنسبت ایک رمضان زائد عطا کیا، اور اس نے اس رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانا، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو مقام و مرتبہ جنت میں اس شہید ہونے والے سے بھی زیادہ عطا فرمایا۔ شہید کا مرتبہ اپنی جگہ، اللہ نے اس کو بڑا بلند درجہ دیا ہے، لیکن یہ رمضان کے روزے رکھنے والا بندہ جس کو اللہ نے اس کی بنسبت ایک رمضان زائد عطا کیا ہے، اس کا مرتبہ درجہ اللہ نے اس سے بڑھا دیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی میں رمضان کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی میں ایک اور رمضان عطا کر دے۔ ہمارے محدثین اور اسلاف جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو اللہ تعالیٰ سے 2 قسم کی دعائیں کرتے تھے۔ ایک دعا یہ کرتے، اے اللہ جو نیکیاں ہم نے اس رمضان میں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، دعائیں کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، جو نیکیاں ہم نے اس میں کی ہیں، اے اللہ تو ان کو قبول فرما۔ ایک دعا یہ، اور دوسری دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ایک اور رمضان سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ انسان کو اس کی زندگی میں مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا بہترین موقع دے دیا ہے، جہنم سے آزادی کا بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ رمضان کے اندر ہر روز اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر روز جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ہر روز بندہ مومن کی ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی انسان جو خاص طور پر سحری اور افطاری کے وقت دعا کرتا ہے نا اللہ سے، اللہ ہر بندے کی ایک دعا کو ضرور ہی قبول فرماتے ہیں۔ ویسے مطلق جو صائم ہے، روزہ دار ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی خوش بختی ہے۔ تو یہ خوش بختی اور اس سعادت مندی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، پوری تگ و دو کرنی ہے۔ جو اعمال ہم رمضان میں کریں گے ان کا ثواب اللہ بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں سے اللہ رب العالمین رمضان کے اندر نیکی کا ثواب کئی گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ
رمضان المبارک کے اندر ہر قسم کی خیر میں حصہ ڈالنا ہے، ہر قسم کی نیکی اللہ کے فضل و کرم سے کرنی ہے۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ، دعا استغفار کثرت کے ساتھ، اذکار جس طرح میں پیچھے 2-3 خطبے اس موضوع پر دے چکا ہوں، ان کی اہمیت واضح کر چکا ہوں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار اور دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ رمضان شروع ہوتا نا، شدہ میں ذرا نبی علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے، جگاتے۔ اور آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرتے؟ کَالرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تیز آندھی کی طرح نبی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی سعادت مندیاں جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس رمضان میں سمیٹنی ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کر جنت کا حقدار بنانا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ لیکن ان تمام سعادت مندیوں کا تعلق، تمام قسم کی بخششوں کا تعلق 2-3 چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر آپ عمل کرنے لگے ہیں نا، اس عمل سے پہلے تھوڑا سا جائزہ لے لیں اپنا۔ انسان جتنا مرضی بڑا عمل کرے، نیک عمل کرے، اس سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے تو جتنا بڑا عمل وہ مرضی کر لے، جتنے مرضی اخلاص کے ساتھ کر لے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کا عقیدہ شرک سے پاک ہونا ضروری ہے، ہر قسم کے شرک سے پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر عقیدے کے اندر شرک آ جائے، خرابی آ جائے، بگاڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اگر انسان کے عقیدے میں شرک آ جائے تو اللہ تعالیٰ تو نبیوں کی محنت کو ضائع کر دے گا۔ انبیاء کرام کی جماعت اللہ اپنے نمائندے دنیا کے اندر بھیجتا ہے، وہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگانے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی اسی تگو-دو میں گزر جاتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا جائے، اللہ کی پہچان کروائی جائے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کرتے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی جماعت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر بالفرض ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر شرک کرے، یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی شرک کرے، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا اگر یہ پیغمبروں کی جماعت اللہ کے ساتھ شرک کرے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے مرضی عمل کر لے، جتنی مرضی محنت کر لے، جو کچھ مرضی کر لے، اللہ سب کچھ ضائع کر دے۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے انسان کو اپنا عقیدہ چیک کرنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نے بڑی نیکیاں کرنی انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، روزے رکھنے ہیں، دیگر نیک اعمال کرنے ہیں، اس سے پہلے اپنے عقیدے کا جائزہ لیں۔ اگر عقیدے میں بگاڑ ہے فوراً توبہ کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ شرک جیسے جراثیم اگر عقیدے میں موجود ہے تو ان کو پاک کریں، اپنا عقیدہ صاف ستھرا بنائیں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں۔ وحدانیت والا عقیدہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ توحید ہر عمل کی بنیاد ہے،
ہزاروں انبیاء جو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے، ان سب کی ایک ہی دعوت ہے، عقیدہ توحید، اور یہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے۔ اور اگر اس کے اندر تزلزل آ گیا، کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو اللہ کی قسم کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنے مرضی قرآن ختم کر لیں رمضان کے اندر، جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لیں، جتنا مرضی سحری افطاری کر لیں، کروا لیں، اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہے نا، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اے پیغمبر لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا اللہ تیری محنتوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ مکے کے اندر تیری جتنی تکالیف ہے اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ بدر و احد خندق کے اندر جتنی تکالیف ہے اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سارے عمل ضائع کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے عقیدے کو پاک صاف رکھنا اور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر عمل کی بنیاد انسان کے عقیدے کے اوپر کھڑی ہے۔ دوسری بات، ہر عمل کرتے وقت یہ جائزہ نہیں کہ میرا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں۔ صرف رد ہی نہیں کرتے، وہ عمل انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ کل بدعۃ ضلالہ، جو عمل انسان نیکی سمجھ کے کرے اور اس کے اوپر قرآن و سنت سے دلیل موجود نہ ہو، اللہ کے نبی کی مہر تصدیق اس کے اوپر ثبت نہ ہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح فرما دیا تھا کہ جو بندہ بھی نیک کام کرے اور اس کے اوپر ہمارا امر نہیں ہے، ہماری تصدیق والی مہر نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار اس عمل کے اندر نہیں ہے، وہ رد ہے، مردود ہے۔ جتنے مرضی بندہ نیکی کے کام کر لے۔ صحابہ کرام کے دور میں نبی علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ بڑے بڑے اخلاص کے ساتھ لوگوں نے عمل کا دعویٰ کیا، بڑے بڑے مال خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور اسی طرح قرآن و سنت کا علم پڑھ کر پڑھانے والے، بیان کرنے والے، اگر نیت کے اندر کھوٹ ہے، اخلاص نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے، وہ عمل رد ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر عمل کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے دوسرا کام یہ کریں، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی کوالٹی چیک کریں کہ ہمارے عمل کی کوالٹی کیسی ہے۔ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق ہوا، وہ تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تیسری بات، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ انسان کی نیت میں اگر کھوٹ آ جائے، ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، اپنا کوئی دنیاوی مقصد اور مفاد آ جائے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے، اس لیے کہ عمل کرنا ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کر لے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی کے ہاں بڑا بننے کے لیے، کسی کے ہاں معتبر بننے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ٹھاٹ باٹ بچانے کے لیے اگر انسان عمل کرے تو اس نے ریاکاری کا ارتکاب کیا ہے، دکھلاوے کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اس سے بھی انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔
تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے عقیدے درست کر لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کر لو، اپنی نیتوں کو خالص کر لو، اس میں جو کھوٹ ہے اس کو ختم کر دو، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ رمضان کے روزے ہمارے لیے قیامت والے دن سفارشی بن جائیں گے۔ یہ رمضان کے روزے عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ڈھال بن جائیں گے۔ یہ قرآن پڑھا ہوا اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آ جائے گا۔ یہ روزے رکھے ہوئے اللہ سے بہت بڑی جزا اور بدلہ اور بہت بڑا ثواب لے کر ہمیں دیں گے۔ لیکن اگر یہ تین چیزیں صحیح نہ ہوگی تو یہ روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنے مرضی قرآن پاک مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا لے یا پیچھے کھڑے ہو کے سن لے، اگر یہ تین چیزیں انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس پر ضرور غور کریں۔ اور ہمارے خطبے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ ویسے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انسان یہ سمجھے نا کہ ضروری رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں یہ ایک رواج یا ریت چلی ہوئی ہے یا لوگوں کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس حوالے سے چند بنیادی گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کے فقر کو، مسکنت کو، لاچارگی کو دور کرنا ہے، لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مال دینا، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے یہی دو معنی ہیں، مال بڑھتا بھی ہے اور مال پاک صاف بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دو فائدے حاصل ہوتے ہیں اور اللہ کا بہت بڑا فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، قیامت والے دن بہت بڑے عذاب کا سبب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرتا، وہ سارے کا سارا مال قیامت والے دن توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، توق بن جائے گا۔ اور جو بندہ اپنے جانوروں سے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے اونٹوں کے بارے میں، گایوں کے بارے میں، بکریوں کے بارے میں پوچھا کہ جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا کیا انجام ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت والے دن یہ جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے، پہلے سے زیادہ صحت مند ہوں گے، اور ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بندے کو لٹا دیا جائے گا، اور یہ جانور اپنے کھلیوں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ اس بندے کو رون دیں گے، اس بندے کے اوپر چڑھ جائیں گے، اس کو رون دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو سزا دیتا رہے گا جب تک حساب و کتاب مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک جنت جہنم کا مکمل طور پر فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اور اللہ نہ کرے اس کے بعد کیا عذاب ہے، یہ اللہ کو بہتر معلوم، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن یہ مال، یہ تانبے کے، لوہے کے تختیوں جیسے بنا دیے جائیں گے اور جہنم سے گرم کر کر کے نا وہ ان کے جسموں پر لگائے جائیں گے، ان کے جسموں کو اس مال کے ساتھ داغا جائے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑا فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کا ایک پورا نظام ہے زکوٰۃ کا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کر دیا، کہا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جنہوں نے زکوٰۃ کو روک لیا ہے، ایک رسی بھی چھوٹی سی جس کے ساتھ اونٹ کا جانور کا گھٹنا باندھا جاتا ہے،
اتنا مال بھی, اتنی چیز بھی اگر زکات میں وہ روک کے رکھیں گے, ادا نہیں کریں گے, تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے, لڑیں گے. اگر اس کے بدلے میں وہ مارے گئے تو ہمارے اوپر کوئی خون نہیں ہے. یعنی اگر انسان زکات کا منکر ہو جائے, روک لے زکات کو, تو اس حضرت ابو بکر کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا خون حلال ہو جاتا ہے, اس کے خون کو بہانا جائز ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے زکات کا. اس کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی سستی نہیں کرنی چاہیے. زکات ادا کرنے کی دو شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچ جائے, مال جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے. آپ کے پاس مال اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ چکا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر پورا 1 سال گزر گیا تو زکات فرض ہوگی. اس کے بعد زکات ادا کرنا یہ فرض ہے, ضروری ہے, اور جتنی جلدی ہو سکے اس زکات کو ادا کر دیا جائے, جان بوجھ کر اس کو ڈیلے نہ کیا جائے. مثلا اب کچھ لوگوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف رمضان میں دینی ہے. ایک بندے کی زکات نومبر میں, دسمبر میں, جنوری میں فرض ہو چکی ہے, تو وہ جان بوجھ کر اس کو لیٹ کرنا درست نہیں ہے. فوری طور پر اپنے مال کا جائزہ لے, اس میں سے اس کی قیمت لگائے, اور 2.5% جو ہے نا وہ زکات ادا کرے. اس میں سے 2.5% نکال کے اللہ کے راستے میں دے دے. نصاب کتنا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کے دور میں مختلف چیزوں کا نصاب مختلف طریقے سے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے جانوروں کا نصاب الگ بیان کیا ہے, اور جو اس وقت نقدی چلتی تھی سونے چاندی کی صورت میں, اس کا نصاب آپ نے الگ بیان فرمایا. تو سونے چاندی کے حساب سے 7.5 تولے سونا یہ ہے نصاب, اور چاندی کا حساب لگائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. تو آج کل اگر کسی کے پاس اتنی چاندی یا سونا موجود ہے تو اس میں سے وہ 2.5% کے حساب سے اللہ کے راستے میں زکات نکالے. اور اگر یہ سونا چاندی موجود نہیں ہے, ویسے مال ہے, پیسے ہیں, روپے ہیں, بیلنس موجود ہے اس کا بینک کے اندر, یا اس کے گھر میں کیش کی صورت میں موجود ہے, تو اب وہ ان دونوں میں سے کس کو نصاب بنائے گا, سونے کو یا چاندی کو؟ تو علماء کرام نے, مفتیان اعظام نے یہ بات لکھی ہے کہ اس معاملے کے اندر, اور جو اللہ نے یہ بہت بڑا زکات کا فرض امت مسلمہ پر رکھا ہے, اور اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں, اس کے پیش نظر چاندی کو نصاب مقرر کیا جائے تو اس میں غرباء کا, مساکین کا, اور جو مصارف زکات ہے ان کا زیادہ فائدہ ہے. اگر سونے کو مقرر کر لیا جائے تو پھر تو زکات دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے. مثلا 7.5 تولے سونا, اس کے برابر اگر قیمت لگائی جائے تو کئی لاکھ قیمت بنتی ہے, پھر تو زکات ادا کرنے والے کوئی ہوگا. تو زیادہ فائدہ اور مسلمانوں کی خیر اور بھلائی اسی کے اندر ہے کہ چاندی کو نصاب مقرر کیا جائے اور اس کے حساب سے پھر زکات جو ہے وہ ادا کی جائے. یہ ضروری ہے. باقی جو جانوروں کا معاملہ ہے وہ ان جانوروں کے اندر زکات ہے جو جانور جنگلوں میں چلتے ہیں, جن کا چارہ خریدنا نہیں پڑتا, جن کا چارہ خود کاشت نہیں کرنا پڑتا. آج کل ہمارے ہاں چارہ خرید کر ڈالا جاتا ہے یا خود کاشت کیا جاتا ہے. اس صورت میں جانوروں پر زکات نہیں ہے. ہاں ان جانوروں سے جو نفع حاصل ہوتا ہے, جو فائدہ ہم حاصل کرتے ہیں, ان جانوروں کو بیچ کر یا ان کا دودھ بیچ کر جو نفع کماتے ہیں, اس نفع کے اوپر زکات آئے گی جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس کے اوپر پورا 1 سال گزر جائے. اس نفع پر, اس مالیت پر, فائدے پر زکات آتی ہے. اب ہم اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں مصارف زکات کا, زکات ادا کہاں کرنی ہے, کس کو زکات دینی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر زکات کے 8 مصرف بیان کیے ہیں. 8 ایسی جگہ ذکر کی ہیں جہاں پر آپ زکات ادا کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, اور وہی دینی چاہیے. فرمایا انما الصدقات للفقراء, سب سے پہلا حق فقراء کا ہے. فقراء جن کے پاس مال نہیں ہے, محتاج ہے,
کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس، کنگال ہیں بیچارے، ان کو زکات ادا کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، مساکین بھی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن یہ فقیروں سے ذرا کم ہوتے ہیں، یعنی مسکین اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو، یعنی اس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، اس بیچارے کی پوری نہیں پڑتی، مسکین ہے، تھوڑا بہت مال ہے لیکن وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، ان کو زکات ادا کی جائے۔ والعاملین علیہا، تیسرے نمبر پر فرمایا وہ لوگ جو زکات وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، عاملین زکات، جن کی ذمہ داری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے زکات لے کر بیت المال میں لا کے جمع کروائیں، ان کو زکات بھی لگ سکتی ہے، اگرچہ وہ خود مالی حیثیت سے اچھے بھی ہوں لیکن ان کو زکات کی مد میں زکات سے تنخواہ، ان کا وظیفہ وہ دیا جا سکتا ہے، یہ مصرف ہے۔ عاملین علیہا، جو زکات وصول کرنے کے لیے عاملین جاتے ہیں ان کو نبی علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام مختلف عاملوں کو مختلف علاقوں میں زکات وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے، جاؤ فلاں علاقے کی زکات دے کر آؤ، فلاں علاقے کی زکات دے کر آؤ، تو ان کو بھی زکات کے مال میں سے ان کو زکات دی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو نو مسلم ہیں یا اسلام کے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو اگر مال دیا جائے تو یہ اسلام پر پکے ہو جائیں گے، اور جو اسلام کے قریب ہو چکے ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تالیف قلبی، کسی کے دل کو مانوس کرنا، دلی طور پر اس کو تسلی دلانے کے لیے مال دینا۔ جو نئے نئے مسلمان ہونے والے افراد ہیں یا ایسے غیر مسلم جو اسلام سے بہت زیادہ انس رکھتے ہیں، اسلام کے قریب ہو چکے ہیں، ان کو مال دیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان مالی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر غربت اور فقر کی وجہ سے وہ غیر مسلم بنتے جا رہے ہیں۔ مثلا یہ قادیانیوں کو دیکھ لینا، یہ مال کا جھانسا دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، مال دے دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کی جو ایسے مسلمان جو بھی اسلام میں پورے پختہ نہیں ہیں یا جو اسلام کے قریب لوگ ہو چکے ہیں، ان کو تالیف قلبی کے لیے زکات دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اسلام کے حکم نہیں ہے، وہ بھی مسلمانوں کے حکم نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا وفی الرقاب، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، قیدی چھڑانے کے لیے زکات دینا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے لوگ زکات دیتے تھے، زکات کے پیسے سے غلام آزاد کرتے تھے لے کر۔ آج کے دور میں چونکہ غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، تو یہ جو قیدی بے غلام قیدی ہوتے ہیں نا، جو غیر مسلم کافروں کے ناجائز قانون اور غلط قوانین کی وجہ سے ناحق پھنسے ہوئے ہیں، ان تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے زکات کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اور زکات کے مال سے ان قیدیوں کو چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والغارمین، مقروض یا چٹی زدہ لوگ، بعض دفعہ تاوان پڑ جاتا ہے، چٹی پڑ جاتی ہے، تو چٹی زدہ بندہ یہ جو مقروض بندہ ہے، اگر وہ بیچارہ قرض ادا نہیں کر سکتا، بہت زیادہ قرضے کے تلے دب گیا ہے، یا اس کے اوپر کوئی چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے، تو زکات کے مال سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب فی سبیل اللہ کا لفظ یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں، فقراء کے ساتھ تعاون بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، مساکین کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں ہے، تالیف قلبی کے لیے مال دینا یہ بھی تو اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے۔ اس کا جو مفہوم مفسرین نے بیان کیا، اس کی تفسیر کی ہے تمام مفسرین، کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کرنے والے جو مجاہدین ہیں، اگرچہ وہ خود مالی طور پر مضبوط بھی ہوں، لیکن جو وہ مارکے میں لڑ رہے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، مجاہدین ہیں، ان کے لیے اسلحہ خریدنا، ان کے لیے ضروریات کو پورا کرنا، یہ زکات سے پوری کی جا سکتی ہے۔ یعنی مجاہدین فی سبیل اللہ جو ہیں، ان کے اوپر بھی زکات لگتی ہے، ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مصرف ہے جو غیر مسلموں کے سامنے
بہت بڑا بند باندھ کے رکھتے ہیں اور اپنے اسلام کا دین کا دفاع کرتے ہیں اور اسلامی ملک اس کا دفاع کرتے ہیں، سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، ایسے مجاہدین جو ہے ان کے اوپر بھی زکات لگتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا وابن السبیل، مسافروں پر بھی زکات لگتی ہے۔ مسافر اگرچہ مالی طور پر ٹھیک ہے، لیکن دوران سفر اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، بعض دفعہ سفر میں انسان جو ہے نا وہ اس کسی وجہ سے اس کا مال چوری ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ معاملہ بن جاتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے، ایک بندہ مجبور ہو گیا، ضرورت مند ہے بیچارہ، تو اس کو مسافر، ایسے مسافر کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں مدارس یہ فی سبیل اللہ میں بھی آتے ہیں اور ابن سبیل میں بھی آتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں یہ دین اسلام کے بہت بڑے تلے ہیں، یہ لوگ دین اسلام کی روح کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ اس مشکل اور مہنگائی کے اور ان فتنوں کے دور میں اللہ کے دین کے علم کو بلند رکھنا، دین اسلام کا دفاع کرنا اور بالکل فری تعلیم دینا، یہ ہماری حکومتوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری حکومت بھی فری اور جو ہے بالکل بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں کرتی، وہ بھی ہم سے ٹیکس لے کر ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدرسے یہ دن رات اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم کے لیے، امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے ایسے ایسے افراد تیار کر رہے ہیں جنہوں نے آج اسلام کی روح کو زندہ کر رکھا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت ان مدارس کو ضرور یاد رکھیں، بلکہ ان کو ضرور زکوٰۃ ادا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کام کرنے والے، اس میں پڑھانے والے اساتذہ معمولی تنخواہوں پر وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ چیک کریں تو یقیناً انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے اتنے معمولی تنخواہ میں اور وظیفے میں اللہ تعالیٰ کی ضروریات کیسے پوری کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مدارس کو چلانا صرف مولویوں کا، علماء کا کام نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو مالی طور پر مدارس کے ساتھ تعاون کریں، ان کو مضبوط کریں، اور غیر مسلم اور کافر جو چاہتے ہیں یہ سارا نظام مٹ جائے، ختم ہو جائے، یہ مدرسے بند ہو جائیں۔ وہ آئے دن ایسی پالیسیاں بناتے ہیں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہے مدارس سے، اس لیے کہ یہاں شیطان کا راستہ روکنے کے لیے بڑے بڑے علماء تیار ہو رہے ہیں اور ان کو یہ برداشت نہیں ہے، وہ پوری توقع کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے روکا جائے اور باندھ دیا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت ان مدرسوں کو بھی ضرور یاد رکھیں، ان میں ضرور اپنا مال خرچ کریں اور ان کو بھی زکوٰۃ ادا کریں۔ ان تمام مصارف کے اندر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، آج جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کسی ایک میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ کوشش یہ کریں جس مصرف کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے اس مصرف میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں، سارے میں بھی دے سکتے ہیں، تمام کے اندر بھی۔ اصل میں زکوٰۃ کا مقصد غربت کو، مسکرت کو ختم کرنا ہے، لاچاروں کی لاچارگی کو ختم کرنا ہے، یہ مقصد اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا کریں۔ باقی اپنے قریبی رشتہ داروں کا تعاون بھی کریں، مثلا اگر آپ فرضی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ساتھ نفلی بھی دے گا، نفلی صدقہ خیرات بھی کریں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر زکوٰۃ سے جان چھڑانا اور کوشش کرنا کہ زکوٰۃ ہمارے گھر کے اندر ہی رہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جس طرح کی لوگوں کو ضرورت ہے اس مد میں، اس مصرف میں زکوٰۃ خرچ کریں۔ ایک مریض کو بیچارے کو دوائیوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، وہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، آپ کے نہیں، میں نے تو آپ کو راشن ہی دینا ہے، میں نے تو آپ کو دال اور چاول ہی دینے ہیں، بس بھائی پیسے دے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ ایک بندے کو اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے بیچارے کے پاس، تو آپ نے نہیں، میں نے تو دال ہی دینی ہے، وہ تو کڑک ہی کاٹ کے دینی ہے، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو، ہاں اگر آپ کا کاروبار کپڑے کا ہے تو آپ کپڑا جو ہے نا غریبوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ آپ کا کاروبار گندم کا ہے، چنوں کا ہے، غذائیات کا ہے، غلے کا ہے، تو آپ اس میں سے غلہ لے کر بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، پیسوں کی شکل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق
قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے تمام اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک سے کما حق مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔